بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات صلوات بھیج دے محمد حضرتاران محترم ماہ محرم کی 4 اور 5ویں شب ہے آہستہ آہستہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں کہ جہاں کربلا ایک ایسا واقعہ ایک ایسی داستان بننے والی ہے جو قیامت تک کی انسانیت کو حیات اور زندگی کا درس دے گی سید الشہداء کو پروردگار نے وہ بندگی عطا کی اور امام نے بھی بندگی کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جس کے بعد ہر بندہ اس بندگی کی تمنا کرتا ہے. بندگی کے حقیقی معنی یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے، جو کچھ بھی تھا اسے سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہی ہمارے لیے درس ہے جان محترم. ویسے تو ہر چیز ہی، کربلا تو دیکھیں نا، کربلا میں کیسا معجزہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے، 1400 سال ہونے کو ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بیان، کتنے کتابیں، کتنی گفتگویں، کتنے شعر، کتنے مرثیے، مگر کوئی تھک نہیں رہا، بولے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، سنائے جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. لوگ کبھی یہ نہیں آ کے کہتے کہ نہیں بات پرانی ہو گئی، وہی بات ہے مگر زاویے بدل کر انسانیت کو بیدار کر رہی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے جان محترم. یہ جو ہدایت کا چراغ جب پیغمبر خود فرما گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور کے اندر ہدایت دے گا. اور یہ مجلس و عزاداری ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جو مسکنسیپشنز ہیں آج کے اس دور میں کہ جہاں سوشل میڈیا اپنا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، چینلز ہیں، آپ دیکھ لیں سوشل ہینڈلز ہیں جتنے بھی، آج دیکھیں کہ پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. آج آپ کو لگتا ہے انسٹاگرام بھی شیعہ ہو گیا، ٹک ٹاک بھی شیعہ ہو گیا ہے، چینل بھی شیعہ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود سید الشہداء کے سجدے کا کمال ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر باقی رہنا ہے تو اسی در سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. لیکن ہم جو بچپن سے آ رہے ہیں اور بچپن سے یہاں سن رہے ہیں، اور ہمارے اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، جو پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ہے کہ اچھا امام حسین رسول کے نواسے تھے، اچھا پتہ نہیں تھا، اچھا کربلا میں یہ ہوا، اچھا پتہ نہیں تھا. وہ یہ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا شیعہ جو ہے وہ خون نہیں ملاتے، یہ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ ماتم یہ ہوتا ہے، یہ پہلی کلاس. ہم پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم اس فائنل کلاس میں پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں خیمہ امام حسین میں دعوت دی جائے گی. یعنی ہم واقعاً اپنے آپ کو اس قابل، اس مقام تک لے کر آئیں کہ جہاں کے بعد جب ہمیں ملے تو بولا آؤ تم بھی امام کے خیمے میں آ جاؤ. اور وہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ کب تک ہمارے ماننے والے پہلی کلاس میں رہیں گے. ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، ان کو آگے نکلنا چاہیے، انہیں معاشرے کی ساخت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، میرے لیے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو ہم بہرحال ان مجالس سے جانے محترم، مجالس عہد ہیں اس عہد کا جو پروردگار نے قرآن میں عہد کیا. کچھ لوگوں نے جو جب کربلا میں بھی کوئی شخص گرتا تھا
تو سید الشہداء اس کے پاس جاتے تھے، اور جو ایک آیت کی سب سے زیادہ تلاوت فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ من المومنین رجال، کہ لوگوں میں سے مرد کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے عہد جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھا چکے ہیں، اس کو نبھا لیا ہے، اور کچھ اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، دوش اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے وعدہ نبھا دیا، اور جو اس راستے پر جاتے جا رہے ہیں اس وعدے کو نبھاتے جا رہے ہیں۔ ہم باقی ہیں، ہم ابھی اس وعدے کو نبھانے کے راستے پر ہیں، جب تک نبھائیں گے نہیں تب تک اسی راستے پر ہیں ظاہر موت۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ خداوند متعال نے عہد لیا ہے، اور عہد لے کر وہ زمین پر انسان کو بھیجا ہے، وعدہ لیا ہے انسان سے۔ الستو کہا ہے لوگوں نے عالم ذر کے اندر، روحوں نے خدا کو اقرار کیا ہے۔ جس نے جتنی جلدی اور جتنا مضبوط اقرار کیا، خدا نے زمین پر اس کو اتنی ہی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، آئمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے اس بات کو سب سے پہلے قبول کیا، اور جب آپ ولایت الہی کو قبول کرتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ جو چیز اس ٹائم ریکوائرڈ ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ ہم اس کربلا سے ہم ظہور تک پہنچے، یہی ہماری گفتگو ہے۔ معاشرہ سازی ہے، معرفت شناسی ہے، کربلا کی پہچان ہے، بصیرت ہے، دشمن شناسی ہے، یہ سارے موضوع اسی کے پیراہے کے اندر ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو آخری زمانہ ہے وہاں فتنے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے، فتنوں میں انسان ایسے چیک کیا جائے گا جیسے کوئی چیز الٹ پھلٹ کی جاتی ہے، یا چھاننی جس میں آپ ڈالتے ہیں، بہرحال پانی ڈالیں، کوئی بھی چیز ڈالیں، درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ جیسے چھاننی آپ چھانتے ہیں تو جو خالص ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو خالص نہیں ہے وہ گر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں مومن فتنوں میں چھانا جائے گا، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، اور جو ناخالص ہوگا وہ گر جائے گا۔ یہ دور وہی ہے، فتنے کا دور ہے۔ آپ کے سامنے مشکلات، فتنہ اجتماعی، فتنہ مذہب کے اندر، فتنہ سازشوں کے ساتھ، فتنہ ہر چیز ایک سازش کی طرح انسان کو کھینچے گی۔ جو با بصیرت ہوگا اس کو بھی میں اگلی حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اچھا، اب یہ کوئی دعا کرے کہ فتنے نہیں ہونے چاہیے تو کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں دعا کرنی چاہیے کہ فتنہ ہو لیکن خدا ہمیں فتنے میں کامیابی دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک فتنہ ہوگا نہیں مومن تراشا نہیں جائے گا، تراشا نہیں جائے گا۔ تراشنا بھی تو ضروری ہے۔ جب آپ معدنیات یعنی زمین کے پہاڑوں کے اندر سے کوئی پتھر نکالتے ہیں اور وہ کوئی قیمتی ہوتا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اسے بہت تراشا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ یقیناً پتھر سے پوچھیں تو پتھر کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، پتھر بھی بہرحال ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان وان تو ہوتی ہے، نباتات میں بول نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ذکر بھی کرتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن تراشتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ بہتر سے بہتر نکلے۔ جتنا بہتر تراشا جائے گا اتنا ہیرے کی قیمت دنیا میں مہنگی ہوتی ہے۔ فتنہ جتنا مومن فتنے میں تراشا جائے گا اتنا اخلاص کے ساتھ وہ نکھر کر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں نا، آج آپ تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو تراشا ہے۔ آپ اینک لگائیں، صدر اسلام میں دیکھیں، آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں۔ کون ہے؟ میسم، مقداد، کمبر، بوذر، سلیمان، تھوڑے سے اور بھی نام ہے، اسامہ، ائمہ، امام علی اور بھی اصحاب تھے۔ کیوں؟ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والے جنہوں نے امام کو بلایا، مگر چند لوگ کوفہ سے صرف امام کی خدمت میں آئے، چند لوگ۔ بہت سارے لوگوں نے تو خط لکھے، اور جن کو امام نے خط لکھا وہ تو ویسے ہی تھوڑے سے تھے۔ تو تراشا جاتا ہے، تو تراشنے سے مت گھبرائیں کہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر آج آپ کے پیپرز نہیں ہو، میٹرک کے نہیں ہو تو آپ انٹر میں نہیں جائیں گے، انٹر کے نہ ہو تو آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، یونیورسٹی میں نہ ہو تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کریں گے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کا جاب کا انٹرویو نہ ہو تو آپ تراشے کیسے جائیں گے؟ تو آپ اپنی زندگی میں بھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں، اپنی ظاہری زندگی میں بھی ایسے ہی اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ تو باطن کائنات میں امام کو بھی اس مومن کی ضرورت ہے
جو آزمائشوں سے گزر کر امام تک پہنچے گا. خوب اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بہرحال ہم اس دور کے اندر کیسے تراشے جائیں. کیا ہماری آزمائش ہو, کتنی ہماری آزمائش. آزمائش باہر سے نہیں ہوگی, اندر سے ہی ہوگی, اندر ہی سے ناپا تولا جائے گا. جیسے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے, لوگ تھے, خاص لوگ تھے. جانے موت راوی کہتا ہے میں نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ نماز استغاثہ پڑھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی تھی, 2 رکعت نماز بارش کی بڑی آتی پڑھ رہے ہیں, اور ایک سیاہ پوست یعنی سیاہ غلام رخسار کو زمین میں لگائے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخسار کو خاک سے نہیں ہٹاؤں گا. کہا بھی اس کی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی, بارش شروع ہو گئی. وہ راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا, اتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس سے نہیں ہوئی, اس کی ایک بات سے ہو گئی. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ ہے کون؟ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا. تراش امتحان اور آزمائش میں اپنے آپ کو غلام ہے. امام کا غلام ہونا آسان کام نہیں ہے, مگر کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے حدود صرف سامنے تک, نگاہیں دیوار تک, ہمیں اس کے ادھر نظر نہیں آ رہا. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی, ہم کبھی تصور بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ذہن کہاں پہنچ سکتا ہے, ذہن کس عالم میں جا سکتا ہے. ائمہ کے جو اصحاب ہیں اب آسان تو نہیں تھے, ظاہر ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن وقت کے امام کو بھی تو صحابی چاہیے. اب ہم بڑے آرام سے پیچھے ہو جاتے ہیں, مولانا 313 کہاں, ہم کہاں. تو کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں ہو سکتے؟ اور صرف 313 تو نہیں ہے, 313 کے نیچے بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد ہے. روایات کہتی ہیں کہ ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ لوگوں کا حلقہ موجود ہے. کچھ لوگوں کا, واقعات میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں جانے محترم بیان کر چکا. جنگ کا واقعہ ہے, فرسٹ ورلڈ وار کا کہتے ہیں واقعہ. اور ڈاکٹر ہیں ایک, اس نے اس بات کو آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں, جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں, انہوں نے اس کو اس ڈاکٹر سے بات کو کوٹ کیا ہے. فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا گیا رومیا کے بارڈر پہ کہ وہاں پر لوگ مریض ہوں گے, زخمی ہوں گے, سولجرز. آپ پر وہاں پہنچا, اچانک سے دیکھا کہ ایک اسٹریچر ٹائپ کی جو بھی اس تھی, اس میں ایک بندے کو لا رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس زمانے میں جو گولی ٹائپ کی تھی جو بھی تھی, اس کو کمر میں کہتے ہیں لگی ہوئی تھی. اس کو وہاں پہنچایا, جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو تو نکالنا پڑے گا, لیکن میرے پاس بے ہوش کرنے کے آلات نہیں ہے, نہیں میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بے ہوش کروں اور پھر اس کے بعد میں آپ کا. اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ بس جیسا بھی ہے مجھے کاٹیں اور اس کو نکال لیں. تو اس نے بہت تکلیف نہیں ہوگی, کہا کچھ نہیں میں بس. تو وہ بیٹھ گیا اپنی پیٹھ کر. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے زمین پر روشنی ہو رہی ہے. میں نے کاٹا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, میں نے نکال لیا, پھر وہ لیٹ گیا. میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ بندہ ہے, بہرحال کو تکلیف تو ہونی چاہیے. میں نے کچھ نہیں پوچھا اس سے. بہرحال کچھ دیر گزر گئی تو جو بٹالین فوج کا ہیڈ تھا اس نے مجھے بلایا, کہا ڈاکٹر ہمارے پاس خبر پہنچی انٹیلیجنس سے کہ دشمن رشیا تھا اس وقت اس طرف, کہا اس کی فوجیں انٹر ہونے والی ہیں, تو بغیر بتائے فوج کو پیچھے کر لو ورنہ بھگدڑ مچ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا مجھے پتہ نہیں کچھ ہوا, میں نے جا کر یہ بات اس بندے سے کہہ دی ایسی. تو اس نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فوج واپس چلی جائے گی. اب جب میں نے کہا تو مجھے تھوڑا سا تھا, کیونکہ یہ شخص تھوڑا لگتا تھا, تو میں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور میں نے جا کر اس بٹالین کے ہیڈ کو بولا. اس نے مجھے بولا کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے, اس کو کیا پتا. اور واقعی تھوڑی دیر گزری, پھر خبر آئی کہ فوج پیچھے جا چکی. اب میرے لیے بہت تعجب ہو گیا کہ یہ کون ہے. تو میں اس کے پاس گیا کہ ایک آپ کو میں نے آپریٹ کیا, دوسرا یہ خبر کہاں سے آئی, آپ کون ہیں. تو اس نے کہا کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں, وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں, اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی نوکری دے رہا ہے. اور یہ رجال الغیب ہیں, یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. رجال الغیب امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسے نہیں ہوتے, عام لوگ ہوتے ہیں, اپنے وقت کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. بہرحال یہ واقعہ اور طولانی ہے کافی, پھر آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا ڈاکٹر نے کافی ڈیٹیل بیان کی. رجال الغیب ابھی بھی اصفہان کے قبرستان کے اندر رجال الغیب دفن ہے. اپنے آپ کو انسان اس قابل کرے, کیسے کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی علی محمد. امام پیغمبر خدا سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ افضل ترین لوگ ہیں. خود کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے. پیغمبر کی بہت ساری حدیثیں ہیں ذہن محترم آخری زمانے کے لیے.
کہا کہ یہ افضل ترین مردم ہیں، لوگ ہیں، کس سے؟ عام لوگوں سے، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ انہیں فہم، عقل عطا کرتا ہے. یعنی ان کی سوچ، ان کی عقل جو ہے ان کی عام لوگوں سے، گزشتہ لوگوں سے اپ گریڈ ہے. اور یہ فہم اور عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. جس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کل بھی عرض کیا کہ خوف جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. لیکن جس کی عقل اپ گریڈ ہو جائے وہ خوف نہیں کرتا، اس کو خوف نہیں کرتا. عقل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے جو کسی اور مخلوقات میں نہیں رکھی. مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو اللہ نے آٹو پہ انسٹال کیا ہوا ہے. شہد کی مکھی آٹو پہ ہے، جیسے پہلے شہد نکالتی تھی ابھی بھی ویسی نکالتی. ابھی شہد کی مکھی بیٹھے بھی کمپیوٹر پہ نہیں کوڈنگ کرتی کہ چلو بھائی شہد آ جائے، ایسا کچھ نہیں کرتی، وہ وہی کر رہی ہے جو کرتی تھی. باقی سارے جانور بھی وہی کر رہے ہیں. جبکہ قرآن دیکھیں نا آپ، شعور دیکھیں، اس چونٹی کا شعور دیکھیں جو آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ چونٹیوں سے کہ اندر ہو جاؤ، لشکر رون نہ دے کہیں. تو کہتے ہیں حضرت سلیمان نے اس کو اٹھایا، مسکرائے گیا. اس میں اتنا شعور تھا. مگر ابھی بھی چونٹیاں ویسے ہی ہیں جو 500 سال پہلے تھیں، 1000 سال پہلے تھیں. ویسی آتی ہیں، ویسی کھانا جمع کرتی ہیں، ویسی چلی جاتی ہیں. اپگریڈیشن کس میں ہے؟ انسان میں. صرف جو اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، انسان. اور یہ انسان اگر چاہے تو عالم کو تسخیر کر سکتا ہے. یہی راستہ ہے جان محترم. وہ سب سے پہلے انسان بہرحال پہچانے کہ کس کے لیے زندہ ہے. کرامات دکھانا، کچھ ایسا کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کوئی بولے پانی پہ چڑھ رہا ہے تو پانی پہ تو کیڑے بھی چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال بندگی ہے، بندگی، اطاعت ہے، کمال ہے. وہ اطاعت مردہ یار عزیزان محترم، کمال بندگی ہے جو مولا متقیان نے کی. ایسی عبادت کہ جنگ میں تیر لگ گیا مگر تیر کو نکالنے کے لیے عبادت کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام سے بہتر خدا کو کوئی نہیں جانتا. ایسا سجدہ، ایسی عبادت زندگی خدا کے لیے ہے. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ دے، 3 طرح کے لوگ ہیں کہا جو ہمارا ساتھ دے. یہ حدیث پیغمبر سے بھی ہے. وہ جو قلب سے ہمیں چاہے، قلب سے، اور پھر اس کی زبان بھی ہمارا ساتھ دے، اور اس کے ہاتھ یعنی اس کی تلوار بھی ہمارا ساتھ دے، اس کا مقام بہشت میں سب سے افضل ہے. یعنی قلب سے ساتھ دینا، محبت کرنا، امام مولا سے محبت کرنا، امام سے، جو کہ اللہ کا شکر ہے ہم سب کے دلوں میں ہے. پھر زبان بھی ولایت کا اقرار کرے، جناب میثم تمار کی طرح. وقت آخر تھا نا، امام نے کیا کہا؟ میثم وقت آئے گا، نیزے گھوپے جائیں گے، زبان کاٹی جائے گی. جناب میثم نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے. کہا مولا اتنا بتا دے، کیا میں اس وقت حق پہ ہوں گا؟ کہاں میثم حق پہ ہو گئے. ساری زندگی کہتے ہیں اسی درخت کو پانی دیتے رہے جس پر دار پر لٹکایا جانا تھا. زبان سے بھی علی ابن عباس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کا حاکم کیا کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ علی کی فضیلتیں کرنا چھوڑ دو. کہا کیا میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت چھوڑ دوں؟ زبان سے انسان کا. تیسرا، بہرحال اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنے وجود سے ولایت کا ساتھ دے. عزیزان محترم، ہم قلب سے پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے زبان سے بھی پہنچ چکے ہیں، ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. تیسرا سٹیج ابھی ہم باقی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایکشن سے بتائیں، اپنے کرداروں سے، اپنے کاموں سے، اپنی جاب سے، اپنی سٹڈیز سے، اپنی پلاننگ سے بتائیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جب تک ہم اپنے آپ کو اس نہج پر لے کر نہیں جائیں. عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عبد الکریم حائری، بہت بڑے مراجع جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا، خواب دیکھا کہ 2 دن رہ گئے تمہاری زندگی کو. سنجیدہ نہیں لیا خواب کو، اپنے کاموں میں لگ گئے. دوسرے دن باغ میں کربلا کے قریب تھے، اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، گر گئے، کمبل آگے ڈالا، دیکھا ٹیمپریچر شدید ہو گیا، بخار شدید ہو گیا، اور وقت احزار آ گیا. ایسا لگا کہ بس اب دیکھا کہ آسمان ہٹا اور ملک الموت نیچے. ایک دم انہیں اپنا خواب یاد آیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا
اسی وقت امام حسین سے توسل کیا, کہا مولا موت برحق ہے لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں, میرے پاس قیامت کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے ایک مہلت دے دے. بس یہ توسل کرنا تھا. کہتے ہیں کوئی شخص آیا اور اس نے ملک الموت کو کچھ کہا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو ابھی چھوڑ دیا, اس کو مہلت دے دی گئی ہے. یعنی اگر انسان واقعاً چاہے تو حسین اسے مہلت بھی دلوا سکتا ہے. تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارا رابطہ. اور پھر آپ دیکھیں عبد الکریم حائری نے کیا کام کیا, کیا کام, اندازہ نہیں آپ. حوزہ علمیہ کم کہ بہرحال ہم بھی وہیں کے شاگرد ہیں, عزیزان محترم, ہم تو ہماری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیات آپ دیکھیں نا کہاں سے آئیں, روح اللہ خمینی, علامہ طباطبائی, شہید مطہری, کیا شخصیت. حوزہ عزیزان محترم کتنی مہلت دی. حسین جیسے زندگی دے دے پھر کون اس کی زندگی لے سکتا ہے عزیزان محترم. تو یہ بہرحال کام کرنا ضروری ہے. ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں, ایک عہد خدا نے ہم سے لیا اور دوسرا عہد بھی خدا نے لیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی, طاغوت کی پیروی نہیں کرنی. امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ کر قیامت تک بتا رہے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں, یا حق ہے یا پھر باطل ہے, تمہاری مرضی ہے. انسان اپنا سودا کرے. جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ دنیا پرست تھے, دنیا چاہتے تھے. نماز تو ادھر بھی تھی, قرآن تو ادھر بھی تھا, لیکن وہاں امام نہیں تھا. امام کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. تو کہیں ہمارے دلوں میں بھی تو دنیا ویسی نہیں ہے. ہمارے دلوں کے اندر دنیا کیسی ہے یہ خود دیکھیں. کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں دوبارہ آئیے حدیث میں دیکھیں کہ جس دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, جس دنیا کے لیے ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, دنیا کی حقیقت کیا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اس دنیا میں سب سے بہترین کھانے کی چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین شہد. اور شہد کیا ہے؟ مکھی. شہد کی مکھی کا کیا ہے؟ لاب ہے نا, منہ سے نکالتا, پھولوں کو لاتا ہے, چوستا ہے, ڈالتا ہے. سب سے بہترین کھانے کی چیز مکھی کے منہ سے نکلا ہوا لاب ہے. دوسری چیز امام کہتے ہیں سب سے بہترین چیز دنیا کی پینے کے لیے کیا ہے؟ پانی. کہا وہ پانی نیک آدمی کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ برے آدمی کے لیے ہے. اس پانی کے پیچھے بھاگ رہے ہو, برا بھی وہی پی رہا ہے, اچھا بھی وہی پی رہا ہے. تیسری چیز کہا سب سے بہترین لباس اس دنیا میں کیا ہے؟ ریشم, سلک, کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا دھاگا. یہ دنیا کی قیمت ہے. سلک پہنتے ہیں نا. یا سب سے بہترین سواری مولا کیا کہتے ہیں؟ گھوڑا. سب سے بہترین سواری ہے. ظاہر ابھی تو آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمارے پاس, ظاہر اس زمانے کے حساب سے, لیکن گھوڑا آج بھی بہت قیمتی ہے, اور نسلی گھوڑا ہو تو بہت ہی قیمتی ہے. ابھی بھی گھوڑا یہ ایسی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں, بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ابھی بھی گاڑیاں جو بکتی ہیں وہ ہارس پاور کے ساتھ ہی بکتی ہیں. ہارس پاور ہوتا ہے نا, اس گاڑی میں کتنا ہارس پاور ہے. تو امام علی نے ایسے نہیں کہا گھوڑا سب سے بہترین سواری ہے. سب سے بہترین سواری گھوڑا, اور اسی پر سوار ہو کر لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ دنیا بہترین لذت شہوت کی کیا ہے, امام نے اس کو بھی ڈیفائن کیا. ہر چیز عزیزان محترم, دنیا کی بہترین چیز کیا ہے؟ یہ ہے. اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. امام کہتے ہیں دنیا تمہیں کیا دے گی؟ اگر دنیا میں کوئی چیز لذت ہے, بہترین ہے, تو وہ خدا کی عبادت ہے. عزیزان محترم قیامت میں بہشت میں آپ کو سب ملے گا, سب ملے گا. انسان جو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا. کیا چیز کربلا میں نہیں ہے؟ کیا چیز قیامت میں آپ کو نہیں ملے گی؟ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کو خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس ہو رہی ہے, دیکھا دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں دروازے. انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا, یہ کیوں آئے؟ تو کہا آپ کیوں آئے؟ اور نیک آدمی تھے. کہا آپ کیوں آئے؟ کہا یہ جو مجلس میں لوگ گریا کریں گے نا, میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں سب کچھ ہے, آنسو نہیں ہے. کہا سب کچھ ہے. قرآن دیکھیں, جو آپ یہاں کریں گے وہاں اس کا رزلٹ ہے. اب جو وہاں آدمی جانا چاہتا ہے وہ یہاں تو نہیں ملے گی, وہاں تو نتیجہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نکال دیا گیا تو اپنی والدہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں شہر سے باہر نکلے. راستے میں روزے کی حالت تھی, کچھ کھانے کو نہیں تھا, گھاس پھوس کھائی, لیکن ان کی والدہ کا انتقال, جناب مریم کا انتقال ہو گیا. بہرحال وہ حضرت عیسیٰ تھے, زندہ بھی کرتے تھے, پوچھتے تو انہوں نے اپنی ماں کے بدن سے سوال پوچھا کہ اگر آپ دوبارہ زندہ ہوں تو کیا کریں گی؟ کیا آپ دنیا میں آنا چاہیں گی؟ کہا میں دنیا میں آنا چاہوں گی. کہا کیوں؟
کہا میں چاہوں گی کہ گرم دنوں میں روزے رکھوں اور سرد راتوں میں عبادت کروں. اس عالم میں یہ نہیں ہے. اس عالم میں نتیجہ ہے زانے محترم. یہی عالم ہے, یہی کچھ ہے جو آپ کے پاس فرصت ہے. آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. یہ جوانی, یہ وقت پھر نہیں آئے گا. دنیا آپ کو انگیج کر رہی ہے, دنیا آپ کا وقت لے رہی ہے. ساری چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا, ہر چیز کو دیکھا نہیں جاتا. اپنے ذہن کو دنیاوی چیزوں سے آلودہ ہونے سے بچائیں. امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آپ کبھی بھی کوئی کام کیا کریں, میں اپنی مثال دیتا ہوں جانے محترم, بہرحال میں آپ سے بہتر نہیں ہوں, آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں, لیکن میں ہمیشہ زندگی میں بہت سارے کاموں میں انسان پھنستا ہے. کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, مطلب ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ہمیشہ میں اپنے آپ کو امام زمانہ سے متصل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا اگر یہ کام مجھے آپ کے قریب کر رہا ہے تو مجھے موقع دے. اگر یہ چیز, یہ کوئی ریلیشن, یہ کوئی دوستی, یہ کوئی کھانے کی چیز, کوئی بھی چیز اگر مجھے آپ سے دور کرتی ہے تو مجھے اس سے دور کر دے. بات کریں امام زمانہ سے, بات کریں جانے موت. وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب آئیں گے اس طرف. تو اگر ہم اپنے ذہن کو دنیاوی آلودگی سے پاک کریں گے تو یہ عقل رشد کرے گی, اپ گریڈ ہوگی. اور جب یہ عقل اپ گریڈ ہوگی تو یہ مشاہدہ کرے گی امام کا, یہ خود امام کو دیکھے گی, امام تک پہنچ جائے گی. ذان محترم بڑے بڑے علماء, حتیٰ جوانوں کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہے. جوان شہداء کے واقعات ذان محترم, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان واقعاً اس دور کے اندر بھی اتنے واقعات ہیں جوانوں کے کہ وہ اپنے امام کی قربت کے لیے تیار ہیں, اپنے امام تک جانا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں بہرحال جوان یہ ہمارے درمیان میں تھا, حمزہ, یہ تابوت کمیٹی میں بھی تھا, علم بھی بناتا تھا, حوض حسین کے اندر بھی تھا. بھی میں ان کے والد سے مل کر آیا, ان کی والدہ نے مجھے بتایا کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد یا امام کی ولادت تھی. تو اس نے, ارے ولادت ہے تو حرم دیکھا ہوگا, تصویر دیکھی ہوگی, ویڈیو, تو کہا اس کا بڑا دل چاہا, گا مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ میں مولا کی زیارت پہ جاؤں. اور بس کہتے ہیں اسی شام کو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گیا. تڑپ چاہیے. یقیناً وہ ہم سے اچھی جگہ پر ہے. میں نے ان کے والدین کو بولا وہ ہم سے اچھی جگہ پر ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. ویسے بھی حادثے کی موت, اہل بیت کی محبت کی موت, زندگی اہل بیت کے رستے پہ گزاری جائے تو شہادت ہی ہے نا. ہم پھنسے ہوئے, ہمیں اپنے آپ کو امام تک لے کے جانا ہے. اذان محترم اب آپ دیکھیں کربلا ایسی ہی داستان ہے جہاں پر ہر ماں نے اپنے بچوں کو امام تک پہنچایا ہے. بہت سارے لوگ ہیں کربلا میں, آپ کے سامنے مخصوص شبیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, شہادت کے ایام ہیں. آپ دیکھیں کربلا کا جو کربلا میں ماند, اگر زینب نہ بوت, کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہیں ہوتی, رہ جاتی کربلا. پوری یزید کی جتنی محنت تھی, جتنا اس نے سوچا, کتنا اس نے کام کیا, سب کو ختم کر دیا جناب زینب نے. وہ سمجھا امام حسین کو ختم کر دیں گے, یہ سب کربلا میں رہ جائیں گے, خواتین کو اسیر کر لیں گے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ امام اپنے ساتھ کسے لے کر آئے ہیں. روکنے والوں نے تو روکا, کئی لوگوں نے آپ جا رہے ہیں تو خواتین اور بچوں کو تو چھوڑ جائیں, لیکن امام جانتے تھے کہ یہ کربلا کا پیغام دنیا میں کیسے جائے گا, اس کی تیاری تھی. جناب زینب کا کردار جان محترم بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں. امام حسین کا راستہ, اپنے آپ کو اس راستے پر لے جاؤ, کام کرو کہ شہید ہو جاؤ, اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر جب تک زندہ ہو تو زینبی راستہ اختیار کرو, کام کرو, تبلیغ کرو, محنت کرو, دشمن کو للکارو, دشمن کو پہچانو, اس کی سازشوں کو ختم کرو. برین کی ضرورت ہے نا, اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. آج آپ کے سامنے دیکھیں حالات, بہرحال آپ کے سامنے ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں. کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ بہرحال دیکھیں تشیع تو ہے بھی وہی نا. ہم آج تک مولا علی کے قاتل کو نہیں بھولے, ہم آج تک امام حسن کے قاتلوں کو نہیں بھولے, ہم آج تک امام حسین کے قاتلوں کو, ہم کسی امام کے قاتل کو نہیں بھولے, آج تک نہیں بھولے. آج تک ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, انتظار اسی کا کر رہے ہیں جو پردہ غیبت سے آئے گا, ان سب کے قتلوں کا بدلہ لے گا. منتقم, امام کا نام منتقم بھی ہے. تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ نائب امام کے قاتل کو بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ امریکہ نے ہمارے مراجع کو,
ہماری ولایت جیسی شخصیت کو, ہمارے روحانی باپ کو, ظاہر ہے دیکھیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی تو ظاہری ایک پیشوا ہوتا ہی ہے نا. اب کوئی سیاسی طور پر مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن روحانی پیشوا تو ہوتا ہی ہے. اور وہ شخصیت کے جس کو پوری دنیا مانتی ہو, سنی بھی مانتا ہے, شیعہ بھی مانتا ہے, کرسچن بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتے ہیں کہ بھائی جوان مرد یہی تھا, شجاعت اسی کے پاس تھی, چھپ کے نہیں بیٹھا, کھڑا رہا اپنے مولا کی طرح, راستہ وہی تھا. اب اگر کوئی اس کو مار دے تو کیا ہم اس کو بھول جائیں کیا؟ نہیں بھولیں گے ہم. اب آپ ہم اگر کہیں مردآباد امریکہ لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی, ہوتی رہیں, دنیا بھر میں مشکلات ہوتی ہیں. وہ انسان دیکھیں, انسان کو ایک وقت آتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ کو زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے, یا میں اپنے عقیدے پہ قائم رہوں یا پھر اپنی دنیا لے لوں. کربلا یہ سکھاتی ہے, اگر عقیدہ ہے تو پھر سب کچھ ہے, اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو بیچ دو پھر جو بیچنا ہے. کوفہ والوں نے تلواریں بیچ دی, مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا, تو آپ بھی بیچ دو پھر. تو اب اگر وہ قاتل ہے, کہیں جھنڈا لگا ہوا ہے, حکومت آگے اگاڑ رہی ہے, پولیس آگے اتار رہی ہے, تو آپ اتارتے جاؤ بھائی, ہم تو لگاتے رہیں گے. تو میں جوانوں سے کہتا ہوں ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کرو. روحانی پیشوا ہے زان محترم. آپ کیسے کسی قوم, کسی ملت سے اس کے روحانی پیشوا کی طاقت چھین سکتے ہیں؟ کیسے چھین سکتے ہیں آپ؟ اگر آج ہم سید مصطفیٰ خامنہئی کی تصویر لگا رہے ہیں, ہمارا روحانی پیشوا ہے. ہر کسی کا ظاہری طور پر امام ہوگا سب کا, بوریوں کا امام, اسماعیلیوں کا امام, سب کا امام. تو ہمارے امام کی تصویر آپ کو کیوں چپتی ہے؟ کیوں چپتی ہے آپ کو؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. آپ کے لیے انہوں نے, آپ اس قابل دیکھیں اذان محترم, آج پاکستان کو کتنی عزت ملی ہے. پاکستان کو کس نے عزت دی, کس نے استقامت دی؟ ٹھیک ہے اس میں ہماری فوج کا اچھا کردار ہے, ہماری فورن منسٹری کا اچھا کردار ہے, مگر جو نیچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس بغض کو ختم کر دیں امت سے. اگر دنیا میں اسلام کو کوئی بچائے گا تو یہ علی والا بچائے گا. وہ بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو دو راستے ہیں, دو راستے. اللہم صلی علی محمد. دو ہی راستے, یا حسینی شہید ہو جاؤ, وہ شہید ہو جاؤ, جتنا مارو گے اتنا ابھریں گے, جتنا کاٹو گے اتنا بکھریں گے. ہم مرنے والے نہیں ہیں, نہ ہم ختم ہونے والے ہیں, ہم قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. یا جناب زینب کی طرح یزید کے درباروں کو للکارتے رہو, اس خود خاموش ہو جاؤ, خاموش تھے. دور جینے کا دور ہے, دور نشاط تشیع کا دور ہے. دنیا کو بتانا ہے حقانیت اسی کے اندر ہے, یہی حق ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد. خوب امام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, یا جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جس سے ہم پہچانتے ہوں گے, جو ہمیں پہچانتا ہوگا. کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی امام کو ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں امام کو نہیں, محبت دونوں طرف سے ہے. اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں تو امام بھی ہم سے محبت کرتا ہے. نہیں ہو سکتا انسان. اور جو جنت کے سردار ہوں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. بہرحال آپ کا وقت لیا جان محترم, درد دل تھا, بہرحال بیان کرنا تھا, ورنہ دل میں رہ جاتا. اور ویسے ہی دل آج کل بہت نازک ہیں. بہت یا جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی پوری زندگی اپنے امام کے لیے. 28 رجب آپ جانتے ہیں نا, جب امام نے وہ پڑھا کہ کون کون جائے گا, دیکھا جناب زینب کا نام نہیں ہے. اچانک سے بھائی کے پاس آئیں, بھائی میرا نام. کہا آپ جناب عبداللہ کے عقد میں ہیں, آپ اپنے شوہر سے, شریعت بھی یہی کہتی ہے, بے شک امام ہے, شریعت یہی کہتی ہے, اور امام بھی شریعت کے پاسدار ہیں, اپنے شوہر سے پوچھی. شوہر اگر آپ کا اجازت دے. آپ جانتے ہیں جناب عبداللہ مریض ہیں, ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, غشی کی حالت میں تھی. یہ کہتی ہیں ان کے کنارے جا کر بیٹھ گئیں, سسکیاں لینے لگیں. سسکیاں لیتے لیتے گریا کیا, گریا کرتے ہوئے آنکھ میں سے آنسو نکلا. آنسو جیسے ہی جناب عبداللہ کو آنکھ کھل گئی. کہا شہزادی کیا ہو گیا؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سننا تھا تو کہا پھر؟ کہا آپ اجازت. کہا شہزادی یہ تو مولا نے نکاح پڑھاتے ہوئے شرط رکھی تھی
کہ آپ کو حسین کے ساتھ جانے دوں گا. خواب جائے. بی بی جانے لگیں تو پھر آواز دی, شہزادی رکیے, سوچیں کہ شاید کہیں پتہ نہیں جو کہا ہے ارادہ بدل نہ گیا ہو, شوہر ہے. کہا یہ 2 نشانیاں ہماری لے جائیے گا, اون و محمد, اور جب وقت پڑے تو قربان کر دیجیے گا. اولاد. عزیزان محترم, اولاد سے محبت تو بڑی ہوتی ہے نا انسان کو, لیکن تربیت بھی بڑی ضروری ہے. یہی تربیت ہے. آج ہم اپنی اولاد کی تربیت واقعاً کر رہے ہیں کہ آج امام زمانہ اگر ہم سے کہیں کہ اپنی اولاد دے دو, کیا ہم دیں گے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے. عزیزان محترم, وقت گزر گیا, روزے عاشور آ گئی. جو بھی جنازہ آتا تھا وہ ایک بڑا خیمہ تھا, اس پہ آ کے رکھا جاتا. اس سے پہلے کہ امام حسین اس کو دیکھتے ہوتے یا ساتھ لے کر, جناب زینب موجود ہوتی تھی. ہر بدن پر جناب زینب موجود. کیوں؟ کہ کہیں بھائی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے. بھائی کے ساتھ ساتھ ہر غم, ہر خوشی بھائی کے ساتھ ساتھ. یہاں تک کہ بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گرے تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امام حسین پہنچتے جناب زینب پہنچ گئی. بعض مقتل کہتے ہیں بھائی کے ساتھ, بھائی کا درد جانتی تھی جناب زینب. عزیزان محترم, اون اور محمد کو تیار کیا, اجازت نہیں ملتی. امام حسین نے ایسے سب کو اجازت نہیں دی. عزیزان محترم, بڑی مشکل سے اجازت. جب بھی اجازت لینے جاؤ واپس بھیج دیتے. جناب زینب نے کہا اون و محمد. اجازت ملی. کہتے ہیں دونوں بھائی میدان کی طرف گئے. یہ 2 بچے بڑے مہم ہیں عزیزان محترم. ایک جناب مسلم کی جوڑی ہے, ہیں تو بچے. مختلف روایات ہیں نا جناب مسلم کے بچوں کے لیے بھی, کہ کاروان کے ساتھ تھے, الگ ہو گئے, گرفتار ہو گئے, سال رہے, پھر نکلے. بعض کہتے ہیں نہیں, جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے, لیکن جب سب نے چھوڑ دیا تو بچے بھی الگ ہو گئے. ان بچوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں زیارت پر, مسیب پر, خدا آپ کو زیارت کی توفیق دے. یہ دونوں بھی گئے. حیدر کرار کے نواسے تھے, عباس کے شاگرد تھے, جتنا لڑ سکتے تھے لڑتے رہے, مگر تھے تو بچے. کتنا لڑتے 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 گر گئے زمین پر. اپنے امام حسین کو کہتے ہیں پہنچایا. امام حسین پہنچے, جیسے ہر بدن پہ پہنچتے تھے پہنچے. ہر بدن کو لانا مشکل تھا, آسان کسی بدن کو لانا نہیں تھا, لیکن بہن کے بچوں کو لانا بڑا مشکل ہو گیا. ہمارا تو کوئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم, لیکن اب بہرحال بہن ہوتی ہے نا, انسان بہن سے محبت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو, اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. عزیزان محترم, بہن بھی زینب ہو, بھائی بھی حسین جیسا ہو. نہ جانے کیسے امام حسین اون و محمد کو لے کر آئے. اہل حرم نے, خواتین نے آواز دی کہ پہلے تو جناب زینب فوراً آ جاتی تھی, ابھی جناب زینب نظر نہیں آ رہی. تو یہی سوچا کہیں خیمے میں بے ہوش گری پڑی ہوں گی. اچانک سے خیمے میں جا کر کیا دیکھا, جناب زینب سجدے میں ہے. کہہ رہی پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں, اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر. اہل حرم نے کہا بی بی شہزادی بچے آ گئے. گھبرا کے اٹھ گئی, بچے آ گئے, بچے تو بھیجے تھے قربان ہونے, بچے کیسے آ گئے؟ جیسے ہی جا کر دیکھا, ایک طرف اون کا بدن ہے, ایک طرف محمد کا بدن ہے, درمیان میں امام حسین سر جھکائے کرے, بہن سے آنکھیں نہیں ملا رہے. جناب زینب نے بدنوں کو کنارے کیا, سر سجدے میں رکھا, کہا پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانی قبول کر لی. عزیزان محترم, بس ابھی شبیہ تابوت, بس 1-2 مراحل ہو رہے, آپ سے التماس دعا. جناب زینب روزے عاشور اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا,
گریہ نہیں کیا، روتی رہی، قاسم کو روتی رہی، ہاں میرے حسن کا بیٹا، اکبر پر تو جان قربان، روتی رہی، عباس کے بچوں پہ روتی، سب پر گریہ کیا، واہ ویلا۔ اور وہ جو گریہ تھا جناب زینب کا، وہ جو 11 محرم کو سواری سے نیچے گرا کر اپنے بھائی کے بدن کی حالت کو دیکھ کر، حاصل حسین، یہ حسین ہے مرمم بالدماء، خون میں غلطی تا خاک کربلا کی، حسین وہ گریہ کیا، دشمن رونے لگا۔ سواریاں چلی گئی، کوفہ، شام، زندان، 40 میں پلٹی، گرا دیا بھائی کے بدن پر، بچوں کو نہ روئی، بچوں کو نہ روئی۔ مدینہ پہنچی، مدینہ کے دروازوں کو دیکھا، جناب ام کلثوم کا مشہور جملہ ہے نا، اے مدینہ کس سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاک کے ساتھ آ رہے، اے مدینہ، اے مدینہ۔ عزیزان محترم، وہ زینب جس نے پورے اس راستے پر گریہ نہیں کیا، جب مدینہ پہنچی نانا کے روزے پر رو لیا، اب جب گھر میں گئی، حجروں کو دیکھا، بستروں کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، کہا آئے عود، آئے محمد، ارے میرے بچوں۔ اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، ارے بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو نہ محمد یہ مانسار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دلبران جعفر تیار۔ میں بات میں سے گزارش کروں گا، ہلکا بندی کر لیں۔ یا حسین یا حسین